میرا نام عاصم الحسن ہے، میں یہاں زڑیبل کا نواسی ہوں، اور ہم یہاں صدیوں سے اس امام بارگاہ اور امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے باقی جو اہل البیت ہیں ان کی یہاں پہ خدمت کرنے کے لیے یہ پورا زڑیبل کے ساتھ ہم ہمیشہ رواں ہیں۔ دیکھیے، آپ کو اس کے پس منظر میں جانا پڑے گا پہلے۔ یہ ہمیشہ یہ قتل امام علی ہوا ہے، یہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں گے یہ کنسیپٹ کیا ہے۔ کنسیپٹ یہ تھا، یہ ایک جنگ تھی، ایک فرق جو تھی، کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ نبوت ہے یا حکومت ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ حکومت ہے، لیکن یہ حکومت نہیں تھی، یہ نبوت تھی۔ میرے امام علی علیہ السلام نبوت کو امپلیمنٹ کروا رہے تھے، لیکن لوگ اس کو سوچ رہے تھے کہ یہ حکومت امپلیمنٹ کرا۔ تو پہلی فنڈامنٹل جو اگر ہم بیسک ایشو دیکھیں گے، یہ نبوت یا حکومت کو انسٹال کرنے کے لیے ایک جو دشمنان اہل بیت یا دشمنان نبوت تھے، ان کا یہ تھا کہ یہ ایک حکومت بن رہی ہے، لیکن جو میرے امیر المومنین علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنی رسالت پیدا کر رہے ہیں۔ تو اسی کے تناظر میں، اسی کے جو جیلسی آپ کہہ سکتے ہیں، حسد کہہ سکتے ہیں، جن کو لگ رہا تھا کہ یہ حکومت برپا ہو رہی ہے، وہ ان کے اگینسٹ میں ہو گئے۔ تو انہوں نے ہمیشہ پھر یہ سوچا کہ ہم اس کو کیسے انہوں نے بہت کوشش کی کہ جیسے کہتے ہیں کہ یا تو آپ پیسے دے کے کسی کو خرید سکتے ہیں، وہ نہیں ہوا تو پھر بھائی راستے سے ہٹا لو۔ تو جیسے کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سارے حملے ہوئے، ان کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، تو لیکن ان کو پھر یہ ایک بہت بڑا ایک آئیڈیا ہوا کہ دفاع محمد کون ہے۔ جب بھی ہم محمد کے اوپر کچھ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شیلڈ کون بنتا ہے، تو پتہ لگا کہ یہ علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے پھر یہی ایک پلان بنایا کہ بھائی جب ہم علی المرتضیٰ علیہ السلام کو ہم راستے سے ہٹا لیں گے تو ہم محمد کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہی آپ اس کو پس منظر دیکھیے کہ یہ نبوت اور حکومت، وہ اس کو تو پھر انہوں نے بہت سارے پلانز بنائے۔ تو 19 رمضان جب تھی، 19 رمضان کو ان کا یہ جو منصوبہ تھا بہت ٹائم سے جو چل رہا تھا، وہ کامیاب ہو گیا، جس میں عبد الرحمن ابن ملجم جو تھے، وہ 19 رمضان کو جو مسجد کوفہ میں انتظار کر رہے تھے، اور جس کے لیے امیر المومنین ان کو تو امام تھے، ان کو پتہ تھا کہ کوئی مسجد میں میرا انتظار کر رہا ہے، تو وہ ان کو جگہ بھی دیا، انہوں نے اذان دی، امیر المومنین علیہ السلام نے اذان دی، اور سجدے میں جب ہمارے امام گئے تو زہر آلودہ تلوار سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اس میں یہ تھا کہ جو ایک بہت بڑی کامیابی میرے امام نے اس ٹائم اعلان کر دیا کہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں آج کامیاب ہو گیا، فزت برب کعبہ۔ کیونکہ اس ٹائم اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا جو ریومر مل جس کو کہتے ہیں ریومر مل، کوفے میں کیا کرتے تھے، کچھ جو حکومت والے تھے، اس میں دو طبقے تھے، حکومت والے اور رسالت والے۔ حکومت والے کیا کرتے تھے، ایک چھوٹا سا میں مثال دے دوں گا، یہ ہمارے بہت بڑے رائٹرز ہیں، جو بھی ہمارے اہل سنت بھائیوں میں سے ایک رائٹر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ صبح چھوٹے چھوٹے بچوں کے بکریوں کے بچے گفٹ کرتے تھے صبح کے ٹائم پہ، اور دوپہر کے ٹائم پہ ان بکریوں کے بچوں کو ان بچوں سے چھین کے چوری کرتے تھے، پھر ان کو بولتے تھے کہ یہ علی المرتضیٰ نے چرائے ہیں۔ تو کون علی المرتضیٰ؟ جو یتیم جتنے بھی بچے اس وقت کے یتیم بچے ہوتے تھے، وہ بولتے تھے ہمارا باپ جو ہے علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ ویسے ہی انہوں نے ایک ریومر مل بنایا تھا کہ امیر المومنین مسجد میں نہیں جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ پھر جب ان کی شہادت ہوئی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آج تو سب کو ایک اللہ تعالیٰ نے پروف کر کے دیا
کہ میں آج کامیاب ہو گیا کہ میں تو مسجد کوفہ میں سجدے میں شہادت پائی. تو اس سلسلے میں ہم پورے عالم اسلام اس دن کو ہم ایک بہت بڑا ثانیہ مانتے ہیں جب ہمارے رسالت کے جو شیلڈ تھے، جو رسالت کے ہمیشہ جنہوں نے رسالت کو بچایا، ان کا آج بہت ہی کروڈ وے میں قتل کیا گیا. تو جو ایک اسلام کی ایک ہسٹری میں بہت ہی ایک ثانیہ والا دن ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 19 اور 21 رمضان کے دو دن ہیں، یہ جب سے یہ امام بارگاہ بنی ہے یا یہاں پہ شیعان علی جو آئے ہیں، تو ہمارے جو علماء دین یہاں کے رہبر جموں اینڈ کشمیر کے رہبر مولانا مولوی افتخار حسین انصاری صاحب ہیں، تو انہوں نے اس کی ایک یہ ڈالی کہ یہاں پہ ہر کشمیر کے ہر علاقے، ہر گاؤں، ہر طبقے کے لوگ آتے تھے. 19 شب، 20 شب، 21 شب یہاں پہ ہم ماتم داری اور علی المرتضیٰ علیہ السلام ان کے غم میں شریک ہوتے تھے. تو اس سلسلے میں یہاں پہ ایک شیعہ، ہر کشمیر کے ہر طبقے کے مسلمان یہاں پہ آتے ہیں. اس سلسلے میں ان کے لیے ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے نیاز بنا کے رکھیں تاکہ وہ افطار کر سکے، سحری کر سکے.